مجھ سے پہلے میں کچھ باتیں جو ہے تو واضح کر دینا چاہتا ہوں. چونکہ ہمارا یہ ٹرسٹ ہے اور یہ ایوارڈس ہم جو ہے تو جو دیتے ہیں اس کے لیے ہم ایڈ کلیکٹ کرتے ہیں. پہلے ٹیچرز کے لیے جو پراسپیکٹس ہوتا ہے اس کے لیے ایڈ کلیکٹ کرتے ہیں, دیگر ایڈ لیتے ہیں. جیسے آپ نے ہمارا اگر براؤچر دعوت نامہ دیکھا ہوگا تو اس کے اوپر بھی بہت سارے ایڈس ہم نے لیے تھے اور اسی کے ذریعے سے ہم یہ ایوارڈس جو ہے تو دیتے ہیں. جیسے کوہ نور حج عمرہ ٹورس اینڈ ٹریولس کا یہاں پر ہے, الخیر بیت المال کا ہے, عرفان سیکنڈری اسکول کا ہے, کوئنس کالج کا ہے, خیسر ہومیوپیتھک کا ہے. ایسے جو ایوارڈس ہیں ان سے ایڈ لے کر ہم نے یہ ایوارڈس جو ہے تو ہم دے دیتے ہیں. ایوارڈ جو ہم لوگ دیتے ہیں اس کے لیے باضابطہ یعنی ٹرسٹ کا انوالومنٹ اس کا بہت کم ہوتا ہے. ہم اس کی باضابطہ کمیٹیاں بناتے ہیں اور وہ کمیٹیاں کو ان کو پوری آزادی دیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے وہ ایوارڈی کو سلیکٹ کریں. تو اس کے بعد وہ ایوارڈ کچھ طے کیے جاتے ہیں. تو اس بات کو خیال رکھیے کہ اس میں ٹرسٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے, بلکہ جو کمیٹی بنتی ہے وہ اس کو جو ہے تو ڈیسائیڈ کرتی ہے. جو ایوارڈس یافتہ رہیں گے ان سے گزارش رہے گی کہ وہ بیٹھے رہیں. ایوارڈ لینے کے بعد صدارتی خطاب ہوگا, اس کے بعد ہماری ایک گروپ فوٹو ہوگی اور اس کے بعد پروگرام کا اختتام ہوگا. میں ایوارڈ کا سلسلہ دوبارہ شروع کر رہا ہوں. لیفٹیننٹ کرنل سید محمد درویش نہری مثالی سماجی خدمتگار ہمدرد ایوارڈ جو اورنگ آباد شہر کے لیے دیا جاتا ہے, اس ایوارڈ کے انعام یافتگان کے اعلان کے لیے میں گزارش کرتا ہوں جناب میجر سید عواب نہری صاحب کو کہ وہ آئے اور ان کے ناموں کا اعلان کریں. کرنل درویش نہری میرے والد تھے اور میں ان کا بیٹا ہوں, اور یہ میرے لیے میٹر آف پرائڈ ہے کہ میں اس کو اناؤنس کر رہا ہوں. کرنل سید شاہ محمد درویش نہری مثالی سماجی خدمتگار ہمدرد ایوارڈ شہر اورنگ آباد کے لیے 2019 کے لیے مظفر صدیقی صاحب جو اپنے نام سے زیادہ اپنے کام سے جانے جاتے ہیں. وہ کام ہے حاجیوں کی خدمت. التمش گروپ کی کارکردگی سے ہر خاص و عام واقف ہے. یہ گروپ صرف حاجیوں کی خدمت ہی نہیں کرتا بلکہ سماج کے دیگر شعبوں میں بھی اپنی خدمت انجام دیتا ہے. التمش گروپ اورنگ آباد کے مظفر صدیقی صاحب کو مدعو کرتا ہوں اور ناصر قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ انہیں نور الحسنین صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور وہ کرنل سید شاہ محمد درویش نہری مثالی سماجی خدمتگار ہمدرد ایوارڈ 2020 شہر اورنگ آباد کے لیے مسیح الدین صدیقی صاحب کو اورنگ آباد میں کون نہیں جانتا خاص کر میڈیکل فیلڈ میں کام کرنے والے افراد. میرا تھوڑا سا ہی وقفہ رہا میڈیکل فیلڈ سے ایسوسی ایشن میں اور مجھے بھی ان سے واقفیت اس پیریڈ میں ہو گئی. موصوف کا نام میڈیکل سہولیات فراہم کرنے کا ایک معتبر نام ہے. میں گزارش کرتا ہوں گلوبل فاؤنڈیشن اورنگ آباد کے مسیح الدین صدیقی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں, اور ضیاء الدین صدیقی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ انہیں یہ ایوارڈ اور سرٹیفکیٹ پرووائڈ کریں. ابھی آپ اعلان کر لیجیے, آپ کو میں بول ڈاکٹر سہیل ذکی الدین صاحب کو سبھی جانتے ہیں یہاں, چاہے شعبہ تعلیم ہو یا ادبی میدان ہو یا سماجی خدمت, وہ ہر میدان میں شہسوار ہیں. ہر جگہ آپ کی موجودگی کا احساس کراتے ہیں, اپنی موجودگی کا احساس کراتے ہیں. میں آواز دیتا ہوں ڈاکٹر سہیل ذکی الدین صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں. سلیم صدیقی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ انہیں ایوارڈ
प्रेजेंट करें। शहर औरंगाबाद के लिए 2022 अन्ना खंदारे साहब समाजी खिदमात का एक पुराना नाम है। हर कोई उनकी खिदमात से वाकिफ है। उम्र के इस पड़ाव में भी वह जी जान लगाकर समाजी खिदमत अंजाम देते हैं। मैं बुलाना चाहता हूं अन्ना खंदारे साहब को। उनके लिए कोई दूसरे आने वाले थे, आए हैं क्या? वो किसी वजह से नहीं आ पाए हैं। उनका अवार्ड इंशाअल्लाह उनको पहुंचा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया साहब। मसीह साहब का आरिफ साहब इस्तकबाल करना चाहते हैं। मुस्तिद सिद्दीकी साहब का आरिफ साहब इस्तकबाल करना चाहते हैं। स्टेज पर तशरीफ लाएं। डॉक्टर मजहर मोहिउद्दीन मराठवाड़ा मिसाली मौलवी हमदर्द अवार्ड 2019-20 के लिए दिया जा रहा है। इनाम याफ्तगान के नाम का ऐलान करने के लिए मैं शेख निसार सर से गुजारिश करता हूं कि वो आएँ और इनाम याफ्तगान के नामों का ऐलान करें। डॉक्टर मजहर मोहिउद्दीन मराठवाड़ा मिसाली मौलवी हमदर्द अवार्ड साल 2019-20 उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल से शेख अब्दुल रहीम साहब, इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। शेख अब्दुल रहीम साहब बहुत अच्छे टीचर होने के साथ साथ बहुत अच्छे मुंतजिम भी हैं, एक अच्छे हेडमास्टर हैं और कॉरपोरेशन स्कूल होने के बावजूद नारेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल में दाखिले के लिए उनके पास में लाइन लगी हुई होती है, क्योंकि अब्दुल रहीम साहब ने इस स्कूल के तालीमी मेयार के लिए बहुत कोशिश की है और उनका एसएससी का जो रिज़ल्ट है, परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा रहा है। मैं शेख अब्दुल रहीम साहब को स्टेज पे दावत देता हूं और जनाब नूरुल हसनैन साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो उनको अवार्ड देकर नवाजें। इसी के साथ डॉक्टर मजहर मोहिउद्दीन मराठवाड़ा मिसाली मौलवी हमदर्द अवार्ड 2019-20 उर्दू मीडियम हाई स्कूल के लिए दिए जा रहे हैं मोहतरमा सईदा ज़मीर खान साहिबा को। मोहतरमा सईदा ज़मीर खान साहिबा बहुत ही मुखलिस हैं, अंग्रेज़ी ज़बान की तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देती हैं, तलबा के मसाइल हल करने में खासी दिलचस्पी लेती हैं और इन्हें हल करती हैं। अपनी जेब से गरीब बच्चों की फीस और दिगर ज़रूरियात पर खर्च करती हैं। बच्चे आपसे मानूस हैं, वो अपने स्टाफ से भी बहुत मकबूल हैं, साथ ही साथ एक अच्छी ड्राइंग आर्टिस्ट हैं। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ सईदा ज़मीर खान साहिबा को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा और जनाब नूरुल हसनैन साहब से फिर दरख्वास्त करता हूँ कि उन्हें अवार्ड देकर नवाजें। अवार्ड के साथ चेक भी दिया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ हम इनका इस्तकबाल करते हैं। जनाब अब्दुल रहीम साहब, आपको फिर से एक मरतबा स्टेज पे आना होगा। आपका चेक जो है आपको देना है। तो मैं ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अब्दुल रहीम साहब को चेक देकर नवाजें। हर वक्त जो है 5,000 का चेक दिया जाता था, लेकिन कोविड की वजह से इस साल 3,000 रुपये का चेक जो है दिया जा रहा है। इसी के साथ डॉक्टर मजहर मोहिउद्दीन मराठवाड़ा मिसाली मौलवी हमदर्द अवार्ड 2019-20 उर्दू मीडियम हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज जनाब सैयद जावेद साहब को दिया जा रहा है।
جناب سید جاوید صاحب بہت مخلص اور ہمدرد انسان ہیں، بچوں کے حق میں بہت رحم دل اور ان کے بہتر مستقبل کے لیے کوشاں رہنے والے ہیں، اصول و ضوابط کے بہت پابند ہیں، اس لحاظ سے تھوڑے سخت مزاج ہیں، مگر آپ کے پڑھانے کا انداز بہت منفرد ہے۔ آپ مراٹھی زبان کی تدریس کے فرائض بہت خوش اسلوبی سے انجام دیتے ہیں۔ اقرا اردو بوائز ہائی اسکول اور جونیئر کالج اورنگ آباد سے سید جاوید صاحب سید جاوید صاحب یہاں پر موجود نہیں ہیں، تو میں ان کے فرزند سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان کا ایوارڈ جو ہے قبول کریں، اور میں جناب مخدوم فاروقی صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ سید احتشام کو ان کے والد کا ایوارڈ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے دے کر لیں۔ زوردار تالیاں۔ انہیں بھی 3000 روپے کا چیک دیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی انعام یافتگان کے ناموں کا اعلان کرنے کے لیے میں مدعو کرتا ہوں شیخ عتیق احمد صاحب کو کہ وہ آئیں اور 18-19 کے انعام یافتگان کا ناموں کا اعلان کریں۔ تو شیخ عتیق احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثالی معلم ایوارڈ کا جو سلسلہ جاری ہے، میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر مظہر محی الدین مراٹھواڑہ مثالی معلم ایوارڈ کے لیے سب سے پہلے میں اردو میڈیم پرائمری اسکول سے 2018 اور 19 کے لیے میں نام اعلان کرنے جا رہا ہوں۔ انصاری جاوید صاحب ایک پڑھے لکھے ذی شعور انسان ہیں، بہت ساری ڈگریاں اپنے پاس رکھتے ہیں، ایک اچھے شاعر اور افسانہ نگار ہیں، اس لیے ادبی دنیا کا نام جانا پہچانا نام ہے۔ ایوارڈز کی ایک لمبی فہرست آپ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ میں ضلع پریشد پرائمری اسکول اونڈا ضلع ہنگولی سے جو آئے انصاری جاوید احمد صاحب، ان کو اسٹیج پہ مدعو کرنا چاہتا ہوں۔ محترم مولانا عبدالقوی فلاحی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے دست مبارک سے ایوارڈ تقسیم کریں۔ مثالی معلم ایوارڈ۔ مثالی معلم ایوارڈ اردو میڈیم پرائمری اسکول ضلع پریشد پرائمری اسکول اونڈا ضلع ہنگولی سے آپ 2018-19۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، مٹا دے اپنی ہستی کو، گرچہ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ میں یہاں پر ڈاکٹر مظہر محی الدین مراٹھواڑہ مثالی معلم ہمدرد ایوارڈ کے لیے اردو میڈیم ہائی اسکول سے یہاں پر مدعو کرنے سے پہلے مختصراً ان کے بارے میں ان کا تعارف پیش خدمت ہے۔ خان ریحان احمد سر بہت ہی مخلص انسان ہیں، جہاں کہیں بھی ملیں بڑی انکساری سے ملتے ہیں۔ انگریزی جیسے مشکل سمجھے جانے والے مضمون کی تدریس کے فرائض انجام دیتے ہیں، اپنے طلباء سے ہمیشہ انگریزی میں ہی بات کرتے ہیں، جس سے طلباء میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور انگریزی کا ڈر ان کے دل سے نکل جاتا ہے۔ آپ بحیثیت آپ نے ماڈریٹر اور ریسورس پرسن کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دی۔ آپ کا تعلق اقرا اردو بوائز ہائی اسکول سے ہے۔ میں بڑے ہی احترام کے ساتھ خان ریحان احمد صاحب کو اسٹیج پر مدعو کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اس جلسے کے صدر محترم نور الحسنین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ خان ریحان احمد کو اس اعزاز سے نوازیں۔ ڈاکٹر مظہر محی الدین مراٹھواڑہ مثالی معلم ایوارڈ مراٹھی میڈیم پرائمری اسکول سے میں نام لینے جا رہا ہوں۔ رادھا کرشن جیٹھے سر کی بات تو نرالی ہے، وہ اس لیے کہ گاؤں کے بچوں کے معاشی حالات خراب ہونے کے سبب وہ پڑھائی نہ چھوڑے اور ان کی تمام ضروریات کی تکمیل ہو، اس کے لیے سر گھر گھر جا کر
ردی پیپر بھنگار وغیرہ جمع کرتے ہیں اور اس سے حاصل ہونے والے پیسوں سے بچوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سر اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کر 1000 پودے لگائے. میں ضلع پریشد پرائمری اسکول شونا سلوڑ سے جناب رادھا کرشن جیٹے صاحب کو اسٹیج پر مدعو کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا ایوارڈ حاصل کریں. جناب سلیم صدیق صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے دست مبارک انہیں اور جیٹے سر کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ سالگرہ کے موقع پہ جس طرح ہم تحفے تحائف دیا کرتے ہیں تو جیٹے سر تحفے میں پودا ہی دیتے ہیں کہ وہ پودا لگائے اور اس کو جو ہے سرسبز و شاداب بنائے اس علاقے کو. یہ خاص بات ہے سر. یہاں میں مدعو کرنا چاہتا ہوں سیدہ سعدیہ ہاشمی صاحبہ جو بچوں میں بہت مقبول ہیں. پڑھانے کا انداز بڑا جداگانہ ہے اور بچوں کو پسند آتا ہے. بچوں سے بہت شفقت سے پیش آتی ہیں اس لیے بچے انہیں بہت پسند کرتے ہیں. آپ کا تعلق مہاراشٹر پبلک ہائی اسکول اورنگ آباد سے ہے. محترمہ سیدہ سعدیہ ہاشمی صاحبہ کو میں مدعو کرنا چاہتا ہوں. جناب اقبال انصاری صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اپنے دست مبارک سے ایوارڈ تقسیم کریں. میں اگلے جو ہے مثالی معلم کو مدعو کرنا چاہتا ہوں. ان کے لیے بھی ڈاکٹر مظہر محی الدین مراٹھواڑہ مثالی معلم ایوارڈ کے لیے 2018-19 شیخ عبدالرحیم صاحب. شیخ عبدالرحیم صاحب کسی اسکول کے ٹیچر نہیں ہیں بلکہ NCPUL کی جانب سے چلائے جانے والے DCA کے اورنگ آباد سینٹر انچارج ہیں. طلباء کو کمپیوٹر سکھاتے ہیں. اب تک ہزاروں طلباء DCA کر چکے ہیں. سینکڑوں طلباء روزگار حاصل کر رہے ہیں. نہایت ہی مخلص ہیں. طلباء کی مستقبل کے لیے فکر مند رہتے ہیں. کورس مکمل ہونے کے بعد طلباء کی پلیسمنٹ کی بھی کوشش کرتے ہیں. ماڈرن کمپیوٹر ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ سے تعلق ہے آپ کا. میں شیخ محمد عبدالرحیم صاحب کو اسٹیج پر مدعو کرنا چاہتا ہوں. جناب ضیاء الدین صدیقی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو ایوارڈ سے نوازیں. بتو شاباش ہو تم پر ترقی کا کیا کہنا. بتو شاباش ہو تم پر ترقی کا کیا کہنا. نہ ترشا تو پتھر تھے جو ترشا تو خدا نکلے. خدا صدیقی لائقہ تنویر کا سرٹیفکیٹ رہ گیا تھا. میں شبیر انصاری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طالبہ کو اس گزیٹڈ آفیسرز کو سرٹیفکیٹ دیں. جناب شبیر انصاری صاحب. سمیع علی خان یہاں موجود ہیں. میں عبدالاحد بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کا استقبال کریں. روبرو ہو تو بصارت کا مزہ آتا ہے. روبرو ہو تو بصارت کا مزہ آتا ہے. گفتگو ہو تو سماعت کا مزہ آتا ہے. پھول جھڑتے ہیں کہیں شعلے برستے ہیں کہیں. پھول جھڑتے ہیں کہیں شعلے برستے ہیں کہیں. آپ کی باتوں سے خطابت کا مزہ آتا ہے. سامعین عزیز خار، وقت کافی ہو چکا ہے. ہم پروگرام کے اختتامی مرحلے میں ہیں. ہمارے آج کے جلسے کے صدر، ہمارے محسن، ہمارے سرپرست، ہماری ہر وقت حوصلہ افزائی کرنے والے محسن جناب نور حسنین صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے صدارتی خطاب سے ہمیں نوازیں. وہ بہت ساری شخصیات جو بہت اہم تھی، جو سرکاری منصب اور اس سے جڑی ہوئی تھی، وہ تو جا چکی. لیکن اس اسٹیج پر وہ اہل قلم موجود ہیں، اہل ہنر موجود ہیں، دانشور لوگ موجود ہیں جن کے باعث اس بزم میں رونق قائم ہے. تو
معزز خواتین و حضرات، آج کے اس جلسے میں آ کر مجھے بے انتہا مسرت ہو رہی ہے۔ ایک مسرت کی وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو ٹرسٹ ہے اس کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں یہ سارے نوجوان لوگ ہیں، اور یہ کوئی ملینر نہیں ہے، یہ کوئی انڈسٹری والے نہیں ہیں، یہ اپنے اپنے پیشوں سے وابستہ ہیں، لیکن ان کے سینوں میں قوم کے لیے ایک درد ہے، تعلیم کا احساس ہے، اور وہ ساری چیزوں کو وہ لے کے چل رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے، اعزازات جو ہوتے ہیں، چونکہ میں نے بھی کئی اعزاز حاصل کیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں اعزاز کے ملنے سے کوئی بہت بڑی خوشی نہیں ہوتی، لیکن خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں ان کے درمیان ہم کو ایک امتیاز ملتا ہے کہ ہم ایوارڈی ہیں، ہم نے کچھ ایسا کام کیا ہے جس کا اعتراف کیا گیا۔ تو اس لحاظ سے ایوارڈ بہت اہم چیز ہے کہ یہ آپ کی شخصیت میں چار چاند لگاتے ہیں، آپ کو ایک احساس دلاتے ہیں کہ آپ اپنے دیگر ہم پیشہ لوگوں سے بہتر ہے، اور یہ ایوارڈ ملنے کے بعد یہ مزید ذمہ داری پیدا ہو جاتی ہے کہ اب آپ اس اسٹیٹس کو ہمیشہ بحال رکھیں، اس میں اور چار چاند لگائیں اور زیادہ محنت کریں۔ سب سے خوشی کی بات تو مجھے جو یہاں محسوس ہوتی ہے کہ یہ اس میں زیادہ کر کے اساتذہ صاحبان ہیں۔ اساتذہ صاحبان کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، یہی وہ طبقہ ہے جو کام وہ کرتے ہیں وہ ان کے معاوضے سے بہت بڑا ہوتا ہے، کیونکہ تعلیم کا کوئی معاوضہ نہیں ادا کر سکتا، اور وہ منصب جسے ہمارے پیغمبر صاحب نے قبول فرمایا کہ یہ میرا منصب ہے، اس پر آپ کو اللہ نے تفویض کیا، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اگر یہ آپ کو احساس ہو جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ٹیچر اپنے کام سے تناخوری کرے گا۔ دیکھیے، آج ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں، یہ سوچئے کہ ہم اس ملک میں اگر 20-22% ہیں تو ہمارے مسائل بھی اتنے ہی ہیں۔ جو دوسری اقوام ہیں یقیناً ان کے بھی مسائل ہیں، ان کے لیے بھی بہت کچھ ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مسائل کو حل کریں اور اس میں نمایاں بن سکے تو اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، چاہے ٹیچنگ کا ہو، چاہے کلرکی کا ہو، چاہے مزدور ہو، چاہے جو بھی کام کرتے ہو، وہ اتنی ایمانداری سے کریں کہ لوگ آپ کی طرف دیکھنے کے لیے مجبور ہو جائیں کہ اس کام کے لیے اسی بندے کو چاہیے، تو پھر کوئی تعصب آپ کا کچھ نہیں کرے گا۔ اگر آپ اپنے فن میں یکتا ہو جائیں تو پھر کون آپ سے تعصب کرے گا؟ لوگ تو چاہیں گے کہ ان کا کام آپ کے ہاتھوں ہو، کیونکہ آپ پرفیکٹ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک طالب علم، طالب علم کو کیا ذمہ داری ہے اس کے علاوہ؟ ماں باپ مٹھوں سے پیسہ خرچ کر رہے ہیں، سوسائٹیز نے اچھے اچھے اسکول قائم کر کے رکھے ہیں، کالجز ہیں، آپ کو پڑھنا ہے۔ اگر ہمارے طالب علم اس بات کو سمجھ لیں کہ ان کا منصب کیا ہے، ان کو اسکول کس لیے بھیجا جا رہا ہے، صرف ہنسی مذاق کے لیے، صرف کامیابی حاصل کرنے کے لیے، تھرڈ کلاس پاس ہونے کے لیے لیں گے، تو آپ یقین جانیے اس کے لیے ملازمت کے دروازے بھی آپ کھلتے رہیں گے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ نمبر 2 کا نہ بنے، تھرڈ کلاس پاس نہ ہو، میرٹ میں آنے کی کوشش کریں، محنت کریں، اور بہت زیادہ ضرورت اس کو نہیں لگتی ہے۔ اگر آپ ایک آپ طے کر لیں کہ رات میں ہم کم سے کم 3 گھنٹے پڑھیں گے، اور صبح فجر کی نماز کے بعد جو وقت ملتا ہے اسکول جائے تک کے یا تیار ہوئے تک، اتنی دیر ہم محنت کریں گے تو آپ کو کسی ٹیوشن کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ جتنی بار اپنی چیزوں کو دہرائیں گے، جتنا آپ اس کو پڑھیں گے، وہ آپ کے حافظے کا حصہ ہوگی، اور آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، میرٹ میں پاس ہونا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ تو
ان باتوں کا خیال رکھیے کہ ظاہر ہے اگر آپ میں ایمانداری پیدا ہو گئی تو آپ اپنے مذہب سے بھی اتنے ہی قریب ہو جائیں گے. جب آپ مذہب سے قریب ہو جائیں گے تو آپ کی آخرت بھی خود بخود اللہ نے چاہا تو سنورتے جائے گی. اللہ یقیناً سنوارے گا. اور اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ میں تمہارے گمان کے ساتھ ہوں. آپ میرے ساتھ اچھا گمان تو رکھو. آپ یہ تو لو کہ یا اللہ میں محنت کر رہا ہوں, بس اب تیری میرے کو مدد کی ضرورت ہے. دیکھیے وہ کیسی مدد نہیں کرتا, اللہ برابر مدد کرتا ہے. میں اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں, حالانکہ یہ کوئی نمائش نہیں ہے. جس وقت آکاش وانی میں انٹرویوز ہونے والے تھے تو میرے ساتھ اور بھی کئی کینڈیڈیٹ تھے. وہ سب کوششیں کر رہے تھے. کسی نے اس وقت کے جو براڈ کاسٹنگ منسٹر تھے ان سے لگا لگوایا تھا, کوئی شیلا کول کی بات کر رہا تھا, کوئی یہاں کے کسی کی بات کر رہا تھا, کوئی ساٹے صاحب اس وقت منسٹر فار براڈ کاسٹنگ تھے, ان سے کھٹپٹ کر رہے تھے, ان سے تعلقات بنا رہے تھے. تو میرے دوست منور علی رضوی نے میرا ہاتھ پکڑ کے بولا کہ تو بھی تو اس میں اپلائی کر رہا ہے نا. میں نے بولا ہاں. پھر تو نے کسی کو پکڑا؟ میں نے اللہ کو پکڑا. میں بولا اور مجھے اس بات کا یقین ہے اگر یہ پوسٹ میری ہے تو مجھے ہی ملے گی, کوئی دوسرا شخص اس کو نہیں لے سکتا. اور اگر یہ پوسٹ میری نہیں ہے تو شیلا کول اور وسن ساٹے تو دور کی بات, وقت کے پرائم منسٹر بھی اگر چاہے تو وہ پوسٹ مجھے نہیں ملے گی جب تک میرا اللہ نہیں چاہا گا. اور میں بغیر کسی سفارش, بغیر کسی اس کے, آخر میرا انتخاب ہوا. تو اگر ہم اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں اور صرف دل سے چھوڑ دیں اور محنت کریں, اللہ یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھ پہ چھوڑ دو اور بے فکر ہو جاؤ. نہیں صاحب, آپ کو محنت بھی کرنا پڑے گی. محنت ہی سے راحت ہے. آپ محنت کیجئے, جو جس میدان میں آپ جانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے آپ محنت کیجئے, زور لگائیے, اور اس کے بعد اللہ سے بھروسہ کیجئے اور اللہ سے مانگیے کہ مجھے یہ چاہیے. یقیناً اللہ آپ کو دے گا. تو بہرحال یہ ٹرسٹ جس طرح کا کام کر رہی ہے, دیکھیے یہ بہت بڑا کام ہے کہ ان لوگوں کو نظر میں رکھنا جو قوم کی خدمت مختلف سطحوں پر کر رہے ہیں. اور یہ اس سے بڑا کام ہے کہ وہ لوگ جو اس سطح پر کام کر رہے ہیں ان کو بھی ریکگنائز کرنا. تو اس ٹرسٹ نے جس طرح مختلف فیلڈز میں نمایاں خدمات انجام کرنے والوں کو, دینے والوں کو ایوارڈ سے نوازا, اسی طرح سے میری دعا ہے کہ اللہ اس ٹرسٹ کے حوصلے بلند کرے, ان کے ہاتھ مضبوط کرے, ان کو ہر طرح کا تعاون دے تاکہ وہ آئندہ بھی اس قسم کے پروگرام جاری رکھ سکیں, اور جو محنتی ہونہار اس قسم کے لوگ ہیں ان کی مدد کریں. اس کے ساتھ ساتھ اس ٹرسٹ میں ایک انسانیت کا ایک بہت بڑا درس بھی ہے کہ ایسے لوگ جو مستحق ہیں, ایسے لوگ جو ظاہر بھی نہیں کر سکتے, ان تک پہنچنا, ان کی غرض کو سمجھنا اور ان تک پہنچانا ان کی ضرورت کی چیزوں کو, یہ بہت بڑا ثواب ہے, یہ بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا کام ہے یہ. تو اللہ آپ لوگوں کو حوصلہ دے, آپ اسی طرح کام کریں. اور میں اس قابل تو نہیں تھا کہ اس جلسے کی صدارت کرتا, لیکن یہ جو بچے ہیں یہ اکثر میرے پاس آتے ہیں, مجھ سے محبت کرتے ہیں, اس لیے انہوں نے یہ ذمہ داری مجھے سونپی تھی. میں ان کی محبت میں چلا آیا, لیکن یہاں ایک سے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ عالم موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ موجود ہیں, میں صدر نہیں, وہ سارے ہی صدر تھے. اور آپ تمام لوگوں نے جس صبر اور سکون سے اس پورے جلسے کو سنا, تقریریں سنی, ایوارڈز دیکھے, تالیاں بجائی, اور میں ضرور ایسا میرے ذہن میں آتا ہے کہ آپ لوگوں نے دعائیں بھی دی ہوں گی, تو میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. پروگرام کی آخری کڑی اظہار تشکر کی جانب بڑھتے ہیں, اس کے بعد گروپ فوٹو ہوگا. سبھی ایوارڈی رہیں یہاں پر, جائیں نا. 2 منٹ اور صرف
میں رسم شکریہ ادا کرنے کے لیے جاوید اقبال صاحب کو مدعو کرتا ہوں. ارشاد باری ہے اگر تم شکر کرو گے تو ضرور میں تمہیں مزید دوں گا. سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں یہ پروگرام منعقد کرنے کا اور اس کو انجام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. ساتھ ہی میں اس پروگرام میں موجود تمام حاضرین کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں. اپنی قیمتی گناہوں مصروفیات سے وقت فارغ فرمایا اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. اس کے ساتھ ہی یہاں پر تمام عملے کے لوگوں کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت ہی کوآپریشن کیا. صدر نشست کی اجازت سے جلسے کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں اور تمام ایوارڈ یافتہ گزارش ہے کہ وہ ابھی فوٹو سیشن کے لیے ضرور سامنے تشریف لائیں. جزاک اللہ خیر. گروپ فوٹو ہوگا. جتنے ایوارڈ یافتہ ہے وہ سامنے تشریف لا لیں. مہمانان بھی کھڑے ہو کر آگے آ جائیں.